الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں، دین کی 3 بنیادیں ہیں: قرآن کریم، سنت اور اجماع امت. دین کی یہ 3 بنیادیں ہیں. اگر ان 3 بنیادوں کو کوئی تسلیم کرتا ہے تو وہ اہل حق میں سے، اور اگر ان 3 میں سے کسی بھی بنیاد کو کوئی شخص تسلیم نہیں کرتا اس کا اہل حق میں شمار نہیں. سب سے پہلی بنیاد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. کتاب اللہ میں تعویلات اور تحریفات تو کرتے ہیں لوگ، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت کا مطلب من مانا، ایسا تو کرتے ہیں لوگ، اور ایسا کرنے سے بھی وہ گمراہ ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کریم کو بالاجمال دین کی بنیاد تمام مسلمان مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں کرتا. پھر اس کے بعد اختلاف شروع ہوتا ہے. کتاب اللہ کے بعد کوئی چیز حجت ہے یا نہیں؟ فرقہ اہل قرآن کہتا ہے قرآن کے بعد کوئی چیز حجت نہیں. وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں،
مگر دوسروں نے ان کو نام دیا ہے منکرین حجیت حدیث، حدیث کے حجت ہونے والے انکار، حدیث کے حجت ہونے کا انکار کرنے والے۔ پھر اس ایک فرقے کو چھوڑ کر بقیہ سب یہ کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ قرآن کے بعد نمبر 2 ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد حجت حدیث شریف ہے، اور 4 ائمہ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد حجت سنت ہے۔ وہ فرقہ جو قرآن کریم کے بعد حدیث شریف کو حجت مانتا ہے، وہ اپنا نام اہل الحدیث رکھتا ہے۔ دوسرے ان کو نام دیتے ہیں غیر مقلدین، مگر وہ غیر مقلدین نہیں ہیں، ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کے، ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اپنے مکتب فکر کے اتنے پکے مقلد ہیں کہ وہ کبھی 4 ائمہ کے ماننے والوں سے مسئلہ پوچھ نہیں سکتے۔ وہ اپنا مسئلہ اپنے اسکول آف تھاٹ ہی سے پوچھیں گے، اور 4 ائمہ کے ماننے والے ایک دوسرے سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یہاں تو شوافے نہیں ہیں۔ لندن میں جس مسجد میں میں اترتا ہوں وہاں زیادہ حنفی ہیں، شوافے بھی بہت ہیں، اور شوافے بھی سب مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، میں ان کو ان کی فقہ کے مطابق مسئلے بتاتا ہوں، اور یہ پوچھ نہیں سکتے۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا نماز پڑھ کر، میرے پہلے نیکسٹ ایک عرب بیٹھا ہو، اس نے حج کا ایک مسئلہ پوچھا مجھ سے۔ وہ مسئلہ حج کا ایسا تھا کہ اس میں ائمہ کا اختلاف تھا، حنفیہ کی رائے اور ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اور ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ مسئلہ پوچھنے والا کون ہے، حنفی ہے شافعی ہے، میں اس کو کون سا مسئلہ بتاؤں؟ تو میں نے اس سے پوچھا تتبع من، تو کس کا فالو کرتا ہے، یعنی ائمہ اربعہ میں سے تو کس کا فالو کرتا ہے؟ میں نے یہ پوچھا، اس لیے پوچھا ہے تاکہ اس کی فقہ کے مطابق مسئلہ بتاؤں۔ تو اس سے ہو گئے انا محمدی۔ تو پھر میں نے اسے فقہ حنفی کا مسئلہ بتا دیا، لے تو محمدی ہے تو جا۔ تو وہ پوچھ نہیں سکتے کسی سے مسئلہ، اس لیے یہ جو ان کو غیر مقلدین نام دیا گیا ہے یہ بھی صحیح نہیں۔ آپ یہ سوچ، اور یہ فرقہ تو اپنے آپ وہ حدیث کو حجت مانتا، قرآن کے بعد حدیث۔ ائمہ اربعہ کے ماننے والے کہتے ہیں نہیں، قرآن کے بعد سنت، اسی لیے ائمہ اربعہ کے ماننے والے کہلاتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث نہیں، اہل السنہ۔ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ پچھلے سفر میں یہاں مجھے یاد ہے کہ اس مسجد میں نے حدیث اور سنت کا فرق بیان کیا تھا، مگر مجھے تو یاد ہے، آپ انشاءاللہ بھول گئے ہوں، اس لیے دوبارہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات اگر کسی کو یاد بھی ہے تو اور بس سمجھ میں آئے گی، جمے گی دماغ میں بات۔ حدیث 4 چیزوں کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال یعنی ارشادات، پوری زندگی میں حضور نے جو کچھ فرمایا وہ حدیث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال یعنی حضور کے کیے ہوئے کام، حضور نے پوری زندگی میں جو کچھ کیا وہ سب حدیث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریرات
یہ بڑے قاف سے عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کے لیے لفظ ہے تأییدات، یعنی کسی مسلمان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا، حضور نے دیکھا، حضور کے علم میں آیا اور حضور نے اسے ٹوکا نہیں، تو یہ حدیث بن گئی۔ جیسے ہجرت فرما کر حضور مکہ سے مدینہ آئے، مکہ میں پتھر ہی پتھر، کوئی کھجور وجور کچھ نہیں۔ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں تو کھجوروں کے انگوروں کے باغات تھے، پہاڑ بھی ہیں مگر کھلی زمین بھی ہے۔ تو حضور کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں کھجوروں کی بیع سلم کا رواج تھا۔ بیع سلم کیا ہے کہ جب کھجوروں پر پھول آنے شروع ہوں گے اسی وقت تاجر باغ والوں سے کھجوریں بھاؤ طے کر کے کھجوریں 50 من 100 من خرید لیں گے اور اس کے پیسے ابھی دے دیں گے۔ تو باغ والا وہ پیسے لے کر کے اسی سے فرٹیلائزر کھاد لائے گا، یہ لائے گا، وہ لائے گا اور اپنے باغ کی پرداخت کرے گا، اور جب باغ میں کھجوریں اتریں گی تو وہ جتنی کھجوریں بیچی ہیں وہ کھجوریں ان کو دے دے گا۔ تو جس وقت سودا ہوا اس وقت مبی موجود نہیں، اب یہ درختوں پر پھل آئے ہی نہیں۔ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ مبی موجود نہ ہو تو بے نہیں ہوتی ہے، بے باطل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے اور یہ مدینہ میں معاملات ہوتے تھے، حضور کے علم میں سب آئے اور حضور نے اس کو رد نہیں فرمایا، اس کو کا نہیں، بلکہ شرطیں بڑھائی کہ دیکھو سلم کرنا ہو تو مبی متعین کرو، اس کا وزن متعین کرو، مبی کی نوعیت متعین کرو کہ کون سی قسم کی کھجور۔ یہ شرائط حضور نے تعلیم دی کہ شرائط لحاظ کر کے سلم کرو۔ تو تمام شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ بے کے وقت میں اگر مبی موجود نہ ہو بے باطل نہیں ہوگی مگر سلم جائے گی۔ دلیل تقریر نبوی، حضور نے مدینہ والوں کو سلم پر برقرار رکھا، یہ بھی حدیث بن گئی۔ اور چوتھی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرسنل حالات، کہ حضور کے بال مبارک ایسے تھے، دانت مبارک ایسا تھے، چہرہ ایسا تھا، چال ایسی تھی، ڈھال ایسی تھی، قد ایسا تھا۔ بے شمار حدیثیں ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرسنل احوال ہیں، یہ بھی حدیثیں ہیں۔ ان چار چیزوں کا نام حدیث ہے۔ اور سنت کس چیز کا نام ہے؟ سنت دو لفظ ہیں، ایک تو نمازوں کے آگے پیچھے سنتیں ہوتی ہیں، یہ سنت فقہ کا لفظ ہے، اور جب فقہ وجود میں آیا تب فرض، واجب، سنت، مستحب، مندوب، مکروہ یہ سب الفاظ فقہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سنت اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں سنت کے معنی تھے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ راستہ جس راستے پر دین میں چلنا ہے، یوں کہو دینی راہ، یہ سنت کا مفہوم حضور کے زمانے میں سنت کا یہ مفہوم تھا، دینی راہ۔ اب حدیث اور سنت میں فرق سمجھو، جو بھی سنت ہے اس کے لیے حدیث ہونا ضروری نہیں، اس لیے کہ سنت خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے، اور حضور نے حکم دیا ہے کہ خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوط پکڑو، وہ حدیث نہیں ہے مگر سنت میں داخل ہے۔ اور ایسی بہت سی حدیثیں ہیں کہ وہ حدیثیں ہیں، سنت نہیں۔
کیوں سنت نہیں ہے؟ وہ حدیث ہیں یا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملات تھے، جیسے حضور کے لیے نکاح میں کوئی تحدید نہیں تھی، جتنے نکاح کرنا چاہیں حضور کے لیے جائز تھا، اور 9 بیویاں حضور کے نکاح میں جمع ہوئی ہیں، مگر امت کے لیے جائز نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں ایک ساتھ نکاح میں جمع کر سکتا ہے، 5ویں نہیں کر سکتا۔ تو یہ سنت ہے، امت کے لیے یہ سنت ہے کہ نکاح 4 ہی تک ہوں گے، 5ویں بیوی جمع نہیں ہوگی۔ اور حضور کا جو کوئی لمٹ نہیں تھی اور حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، یہ حدیث ہے، مگر یہ امت کے لیے سنت نہیں ہے، یہ دینی راہ نہیں ہے جس پر امت چلے۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں، میں مثالیں دے رہا ہوں جو حدیثیں حضور کے ساتھ خاص ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 100 میں وصال رکھنا شروع کیا، یعنی 2 یا زیادہ دنوں کا ایک روزہ، بیچ میں کوئی افطار سحری کچھ نہیں۔ حضور نے 100 میں کنٹینیوس روزہ رکھا تو صحابہ نے بھی شروع کر دیا، تو حضور نے فرمایا لا تواصلوا، آپ لوگ کنٹینیوس روزہ نہ رکھیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکا تواصل، آپ نے تو کنٹینیوس روزہ رکھ رکھا۔ یہاں رک کر سمجھنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15 دن کا ایک روزہ رکھتے، آج سحری کریں گے، 15 دن کے بعد افطار کریں گے، رات میں کوئی سحری افطاری نہیں، 15 دن کا ایک روزہ۔ ایسا روزہ حضور کبھی کبھی رکھتے تھے، رمضان کا نہیں، رمضان کے علاوہ نفل روزہ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کنٹینیو 100 میں وصال رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا لست مثلکم، میرا معاملہ تمہارا معاملہ یکساں نہیں ہے۔ ان ربی یطعمنی ویسقینی، میرا پروردگار مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، یہ کیفیت تمہیں کہاں حاصل ہے؟ چنانچہ امت کا مسئلہ ہے کہ حضور ایسا روزہ رکھتے تھے مگر امت کے لیے ایسا روزہ مکروہ، جو اب یہ حدیث ہے، حضور کا عمل ہے مگر یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، یہ حدیث ہے، سنت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے کام کیے ہیں مسئلے کی وضاحت کے لیے، صرف مسئلے کی وضاحت کے لیے وہ کام کیے، وہ حدیثیں ہیں، سنت نہیں۔ جیسے آپ حضرات مثال جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ لوگوں کی موجودگی میں کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے، یہ سنت نہیں، یہ حدیث ہے۔ سنت کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ کا دور ہے 100 سال کا، کسی صحابی سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی صحابہ ضرور اس پر عمل کرتے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ تو یہ فرماتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ سنت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی تھی تو اس کی بات ہرگز نہ مانی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے، تو سنت یہ ہے۔ اور یہ کیوں کیا حضور نے؟ مسئلہ واضح کرنے کے لیے بعض مرتبہ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا، جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے، گندگی ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ تو حضور نے اپنے اس فعل سے اس کو جواز بیان کیا کہ عذر کی صورت میں ایسا جائز، اور اسے حضور نے کر کے دکھایا، تو یہ حدیث ہے مگر سنت نہیں۔ دوسری مثال لو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زمانے میں جب ہم نماز نہیں پڑھتی تھی، حیض کے زمانے میں، حضور ہمیں حکم دیتے تھے لنگی باندھ لو، اور اس کے بعد حضور مجھے اپنے ساتھ لٹاتے تھے۔
اب یہ حضور کا فعل ہے، حدیث ہے، سنت نہیں کہ ہر مسلمان حیض کے زمانے میں بیوی کو ساتھ میں لٹائے، یہ سنت نہیں ہے، دینی طریقہ نہیں۔ دلیل اسی حدیث میں جس میں حضرت عائشہ نے یہ بات بیان کی ہے، اس کا آخری جملہ ہے وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ عَرَبَهُ، تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر کنٹرول کر سکے؟ یعنی یہ حضور کا فعل ہے، اس پر عمل نہ کیجیے۔ حضور کا مسئلہ اول تو حضور نبی ہیں اور معصوم ہیں، نبی سے گناہ ہونے کا سوال ہی نہیں۔ ثانیاً حضور کی تو اور بھی کئی بیویاں ہیں، اگر بیوی حیض کی حالت میں بیوی ساتھ میں ہے اور ضرورت پیش آئی تو آدمی اٹھ کر دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا۔ ہماری بھی ایک ہی بیوی ہے اور اس حالت میں اگر بیگم کو ساتھ میں لٹایا ہے تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں، لہٰذا یہ حدیث ہے، یہ سنت نہیں۔ دوسری دلیل یہ ٹکڑا تو حضرت عائشہ کا اسی حدیث میں کہ حضور مجھے اپنے ساتھ لٹاتے تھے، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ عَرَبَهُ، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اپنی حاجت پر کنٹرول کر سکے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس زمانے میں ہمیں ماہواری شروع ہو جاتی تھی، نزلنا علی الحصیر، ہم حضور کے ساتھ چارپائی پر نہیں لیٹتے تھے، نیچے چٹائی ڈال کر کے اس زمانے میں ہم نیچے لیٹتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کبھی کبھار کا عمل ہے، ورنہ ازواج کا جو مستقل معمول ہے حیض کے زمانے میں وہ چٹائی ڈال کر نیچے لیٹتی ہیں، حضور کے ساتھ نہیں لیٹتی۔ اور یہ کبھی حضور نے عمل کیا ہے مسئلے کی وضاحت کے لیے کہ اس حالت میں قرآن نے کہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حائضہ عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ جواب دیجیے کہ حیض کی حالت تکلیف کی حالت، گندگی کی حالت، فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ، بس نہ نزدیک جاؤ تم حائضہ عورتوں سے حیض کے حالت میں۔ اب یہ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، نہ نزدیک جاؤ تم ان کے، اس کی وضاحت چاہیے، کتنا نزدیک نہ جائیں۔ یہ جو جوئش ہیں ان کے یہاں قاعدہ یہ ہے، اب تو معلوم نہیں کیا ہے، حضور کے زمانے میں جو روایات میں ہیں اب معلوم نہیں آج کے جوئش کیا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن حضور کے زمانے میں مدینہ میں جو یہودی تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب عورت کو حیض آتا شروع ہوتا تھا تو اس کو الگ کمرہ دے دیتے، کمرے میں بھی ساتھ نہیں ہوتے تھے، اس کے ہاتھ کا کھانا پکا بھی نہیں کھاتے۔ تو یہ بھی دور رہنا ہے، نزدیک نہ جانا ہے۔ قرآن نے جو کہا بس تم ان سے نزدیک مت ہو، اس کی وضاحت کرنی پڑے گی کہ کیا نزدیک نہ ہونے کی یہ شکل ہے جو یہود کے اندر ہے یا کوئی اور شکل ہے۔ تو حضور نے اس کی وضاحتیں کی کہ یہاں تک قریب جا سکتے ہو اور قریب نہ جاؤ ان کے، یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کا جو جسم ہے اس سے کپڑے کے نیچے سے کوئی فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ دیکھو حضور کہتے تھے لنگی باندھ کر آ کر لیٹو، اور اس لنگی سے اوپر کا بدن کھلا ہے، معلوم ہوا کہ ناف اور گھٹنے کے نیچے تک کا جو بدن ہے اس سے ڈائریکٹ بلا واسطہ حیض کے زمانے میں کوئی ہاتھ لگانا یا کوئی اور جائز نہیں، اور جب یہ جائز نہیں تو صحبت تو ناجائز ہے ہی، اتنا قریب تک جا سکتے، اس سے آگے قریب نہیں جا سکتے۔ تو فلا تقربوہن کی وضاحت کرنی، اس کی سمجھانا ہے کہ کہاں تک نزدیک جا سکتے ہیں اور کہاں اسٹاپ ہونا ہے اور وہاں سے آگے نزدیک نہیں جا سکتے، تو حضور نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کی وضاحت فرمائی۔ بہرحال یہ جو حضور کا عمل ہے یہ حدیث ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو مسئلے کی وضاحت کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ ایسی بہت حدیثیں ہیں، ایک نہیں بہت حدیثیں ہیں، میں مثالیں دینا شروع کروں گا تو پوری رات ہی گزر جائے گی، لہٰذا ایک دو مثالوں مسئلہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ حدیثوں میں بعض حدیثیں وہ ہیں جو مسئلے کی وضاحت کے لیے بیان جواز کے لیے آئی ہیں، اور وہ حدیثیں ہیں مگر سنت نہیں۔ کچھ حدیثیں منسوخ ہیں،
وہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں ہیں مگر اسلام کے دور اول کی ہیں، بعد میں وہ حدیث منسوخ ہو گئی اور اس کی جگہ پر شریعت کا دوسرا حکم ہے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ اور سمجھاؤں۔ نسخ قرآن میں بھی ہوا ہے اور قرآن کریم میں 4 طرح کا نسخ ہوا۔ پہلے ایک آیت نازل ہوئی، پھر وہ آیت اٹھا لی گئی اور اس کا حکم بھی اٹھا لیا گیا، اور وہ امت پوری، حضور بھی بھول گئے اس آیت کو، امت بھی بھول گئی۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کوئی چیز بھولیں گے نہیں مگر جو اللہ چاہیں گے وہ بھول جائیں گے۔ وہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی اور ایک وقت کے بعد میں وہ آیتیں منسوخ ہوئی، اس طرح منسوخ ہوئی کہ اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گئی۔ دوسری صورت، آیت نازل ہوئی، ایک وقت تک وہ آیت قرآن میں رہی، ایک وقت کے بعد آیت اٹھا لی گئی، حکم باقی۔ اس کی مثال ہے رجم کی آیت، شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کرنے کا جو شریعت میں حکم ہے، اس سلسلے میں آیت قرآن کریم میں نازل ہوئی تھی، ایک عرصے تک وہ قرآن میں رہی اور اس کے بعد وہ آیت کریمہ کی تلاوت اٹھا دی گئی اور حکم باقی ہے۔ حضور نے بھی رجم کیا اور 4 خلفائے راشدین نے اپنے دور حکومت میں رجم کیا، معلوم ہوا کہ حکم باقی ہے، آیت اٹھا لی گئی۔ اسی سلسلے میں ایک دوسری مثال ہے، وہ اختلافی ہے۔ یہ تو اتفاقی ہے، اس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ رجمہ کی آیت قرآن میں تھی، بعد میں آیت اٹھا لی گئی، حکم رہا۔ اس سلسلے میں ایک مثال اختلافی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بچہ دودھ پینے کے زمانے میں، 2 سال دودھ پینے کا زمانہ ہے، اس مدت رضاعت میں کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ دودھ پینے سے؟ قرآن کریم میں پہلے آیت نازل ہوئی تھی کہ 10 مرتبہ دودھ پیے، الگ الگ اوقات میں، بھوکے ہونے کی حالت میں، پیٹ بھر کر پیے، 10 مرتبہ پیے تو حرمت ثابت ہو۔ پھر وہ آیت اٹھا لی گئی اور اس کی جگہ پر دوسرا حکم آیا کہ 10 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ اس طرح دودھ پیے۔ یہ جو 5 مرتبہ کی آیت یہ بھی اٹھا لی گئی، اور تیسری آیت آئی وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور حرام کی گئی تم پر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ کتنی مرتبہ؟ یہ مطلق کچھ نہیں۔ اب 3 امام یہ کہتے ہیں، 3 نہیں، 2 امام، امام مالک اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی عدد نہیں، بچے کسی عورت کا دودھ بچے کے منہ میں گیا اور اس کے گلے سے بالیقین پیٹ میں پہنچ گیا، حرمت رضاعت ثابت ہو گئی۔ صرف امام شافعی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ 5 مرتبہ کی جو آیت تھی وہ آیت تو منسوخ ہو گئی مگر اس کا حکم باقی ہے۔ لہذا آج بھی شوافع کے نزدیک کوئی بچہ کسی عورت کا 5 مرتبہ دودھ پیے گا الگ الگ اوقات میں، اور ہر مرتبہ وہ بھوکا ہونا چاہیے اور ہر مرتبہ شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر پیے 5 مرتبہ تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، 4 مرتبہ میں نہیں ہوگی۔ امام احمد کی رائے الگ ہے، وہ کہتے ہیں 3 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت آئے گی، 2 مرتبہ میں نہیں آئے گی۔ تو مجھے تو مثال اس کی دینی ہے کہ جو 5 رضاعتوں کی آیت تھی وہ منسوخ تو ہو گئی لیکن اس کا حکم باقی ہے، جیسے رجم کی آیت کا حکم باقی ہے، حکم بھی منسوخ ہوا۔ 2 امام کہتے ہیں حکم منسوخ ہوا، یہ اس کی جگہ پر تیسری آیت آئی، اور امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نہیں، اس کا حکم باقی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا حکم منسوخ ہوا ہے وقتی طور پر، فی بعض الاحیان، بعض زمانوں میں منسوخ ہوا ہے۔
ہمیشہ کے لیے منسوخ نہیں ہوا. ایسی آیتیں قرآن کریم میں ہیں اور وہ منسوخ بھی ہیں اور منسوخ نہیں بھی ہیں. جیسے زکوٰۃ خرچ کرنے کی 8 جگہیں ہیں، ان 8 جگہوں میں مؤلفۃ القلوب ہیں. پھر مؤلفۃ القلوب کی 6 قسمیں ہیں. آپ کو اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ کبھی خرچ کی جاتی ایسے غیر مسلموں پر جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا ان کے مسلمان ہونے کی امید ہے یا ان کے شر کا اندیشہ ہے، تو ان کا شر روکنے کے لیے ان کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے. یہ سب مؤلفۃ القلوب کی قسمیں. ان کا حضور کے زمانے سے ان کو دیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں ان کا حصہ موقوف کر دیا اور یہ کہا کہ اب اسلام غالب ہو گیا، اب اسلام کو کسی کے ہیلپ کی تعاون کی ضرورت نہیں. مگر یہ جو حصہ حضرت عمر نے موقوف کیا ہے یہ قیامت تک کے لیے موقوف نہیں ہوا. اگر آگے حالات بگڑیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا، اسلام قسم پرسی کی حالت میں شروع ہوا ہے. جب اسلام شروع ہوا قسم پرسی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. فرمایا آگے بھی ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ایسے حالات زمانہ آ جائے اور اس زمانے کا امیر المومنین یہ حصہ پھر کھول دے، پھر کھل جائے گا. ماو شما نہیں کھول سکتے. امیر المومنین نے بند کیا ہے تو زمانے کا امیر المومنین کھولے گا. بہرحال یہ مؤلف القلوب کا حصہ رکا، بند ہوا، مگر ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوا. ایسی 20 آیتیں ہیں قرآن میں. دوسری مثال لو، قرآن کریم میں ہے کہ اگر کوئی مرنے لگے، اذا حضر احدکم الموت، اور بڑا مال چھوڑ کر جا رہا ہے اور اس کو بڑا مال ان طرح کا خیرن، اگر وہ بڑا مال چھوڑے تو اللہ نے فرمایا وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے. کس کے لیے وصیت کرے؟ للوالدین والاقربین، والدین کے لیے کرو اور رشتہ داروں کے لیے کرو. اولاد کا ذکر نہیں. اولاد کو اقربین رشتہ داروں میں نہیں لیتے، وہ تو رشتہ داروں سے زیادہ قریب ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرنے لگے اور بڑی بڑی دولت چھوڑ کر جائے تو مرنے والے پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے. یہ آیت کریمہ پر عمل حضور کے زمانے ہی سے موقوف ہو گیا. اور حدیث شریف میں ہے لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. اگر کوئی کسی وارث کے لیے وصیت کرے گا وصیت باطل ہے. اور آیت موجود ہے قرآن میں. کیوں موجود ہے؟ بعض احوال میں ان پر عمل کرنا پڑتا ہے. مثلا اولاد لڑکے ایسے ہیں کہ اندیشہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد ساری ترکے پر یہ لڑکے قبضہ کر لیں گے، اور بیچارہ بوڑھا باپ ہے اسے کچھ نہیں دیں گے، بوڑھی ماں ہے اسے کچھ نہیں دیں گے، فلاں ہے رشتہ دار ہیں جو شرعاً وارث ہیں ان کو کچھ نہیں دیں گے، یہ سب قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو پھر ایسی صورت میں مرنے والے پر فرض ہے تو ویل لکھے، اور شرعاً جس وارث کا جتنا حق ہے، باپ کا جتنا حق ہے، ماں کا جتنا حق ہے، بھائی کا جتنا حق ہے، بہن کا جتنا حق ہے. بھائی بہن کا حق لگتا ہے جب مرنے والے کے لڑکے نہ ہوں، لڑکیاں ہوں تو بھائی بہن کا حق لگتا ہے، اور اگر مرنے والے کے لڑکے ہوں تو پھر بھائی بہن کا کوئی حق نہیں لگتا. بہرحال جس کا جتنا شرعاً حق لگتا ہے وہی وصیت ویل لکھ کر عورت سے رجسٹر کرا کے جائے تاکہ اس کے مرنے کے بعد میں اس پر قبضہ نہ کر لیں. اگر کریں تو وہ عورت سے رجوع کر کے اپنا حصہ لے سکیں. تو ایسے ایمرجنسی حالات کے اندر اس ویل کو لکھنی پڑتی ہے اور وہ لکھنا فرض ہے. تو آیت کریمہ موجود ہے اور وہ ویل لکھے گا تو میراث کے جو حصے اللہ نے متعین کیے اسی کے مطابق ویل لکھے گا. میں تو مثالیں دے رہا ہوں اس بات کی کہ بعض آیتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لیے فی جمیع الاحوال تمام حالات میں منسوخ نہیں ہوئی، بعض حالات میں منسوخ ہیں اور کبھی کبھی ان پر عمل ہوتا ہے. ایسی آیتیں قرآن کریم میں آج بھی ہیں جو پارشیلی منسوخ ہیں.
चौथी किस्म बाकी सारा कुरान है, जिनकी आयतें पढ़ी भी जाती हैं और उनके अहकाम हर वक्त जारी है, हर हाल में जारी है। तो कुरान करीम में भी ये नस्ख हुआ है, और कुरान करीम में जब नस्ख हुआ तो जो आयतें बिल्कुलिया खत्म हुई उठा ली गई, बुला दी गई। इसी तरह से हदीसों में भी नस्ख हुआ है, मगर हदीसों में जो नस्ख हुआ है उसमें मनसूख हदीसें उठा नहीं ली गई, मनसूख हदीसें भुला नहीं दी गई। वो मनसूख हदीसें भी मौजूद हैं और हदीस की किताबों में वो हदीसें भी हैं। मैं मिसाल दूं, आला दर्जे की सही हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तवव्वउ मिम्मा मस्सतिन नार, कोई भी चीज आग पर पकी हुई कोई भी चीज खाओ या पियो, वुजू टूट गई, नमाज पढ़नी हो नहीं वुजू करो। यह आला दर्जे की सही हदीस है, मगर यह हदीस मनसूख है। ये दौरे इस्लाम का पहले का हुक्म था, बाद में ये हुक्म नहीं रहा। बाद में हुजूर की फैली हदीसें आई, यानी हुजूर का अमल आया। हुजूर एक नहीं बहुत हदीसें हैं कि हुजूर ने आग पर पकी हुई चीज खाई या पी और फिर नई वुजू किए बगैर नमाज पढ़ाई। और हुजूर की भी अमल है और खुलफाए राशिदीन के और दूसरे सहाबा के बेहद रिवायतें हैं। तो तमाम उम्मत मुत्तफिक है कि ये जो मामसतिन्ना से वजू टूटने की हदीस है वो मनसूख है, हदीस है मगर मनसूख है, वो सुन्नत नहीं है। अब मसला ये है कि आग पर पकी हुई चीज खाने से वजू नहीं टूटती। दूसरी मिसाल लो, इस्लाम के दौरे अव्वल में हुक्म था अलमाउ मिनल मा, बुखारी की हदीस कि अगर बीवी के साथ मिले तो गुस्ल कब वाजिब होगा, पानी निकले तो पानी जिस्म पर बहाओ, गुस्ल करो, पानी से पानी, अलमाउ मिनल मा। ये हुक्म बाद में खत्म हो गए और बाद में ये हुक्म आया, हदीस आला दर्जे की सही हदीस, हुजूर ने फरमाया इज़ल तक़ल खितानान फ़क़द वजबल गुस्ल, दो शर्मगाहें मिल गई गुस्ल वाजिब हो, चाहे पानी निकले या न निकले। अब वो पहली हदीस आला दर्जे की सही हदीस है मगर वो मनसूख है, दौरे अव्वल की है और ये बात की है और उम्मत इस पर मुत्तफिक है और वो हदीसें भी हदीस की किताबों में मौजूद है। इसी सिलसिले में बाज़ हदीसों में दो तरफा हदीसें होती हैं, उनको सेटअप करने में पहले की कौन सी बात की कौन सी है, दोनों हदीसें एक जमाने की नहीं हो सकती, लामहला आगे पीछे हैं, उनको आगे पीछे जमाना मुकर्रर करने में अइम्मा में इख्तिलाफ हो गया। ऐसा क्यों होता है? जैसे नमाज में रुकू में जाते और रुकू से उठते रफ़ा यदैन की आला दर्जे की सही हदीसें मौजूद हैं और ऐसी भी हदीस सही मौजूद है कि नमाज में कहीं रफ़ा यदैन है ही नहीं, पूरी नमाज में कहीं भी रफ़ा यदैन नहीं है। और जो तकबीर तहरीमा में जो रफ़ा यदैन है, मेरे भाइयों गौर करो, ये रफ़ा यदैन नमाज में नहीं है, बॉर्डर पर है, बल्कि बॉर्डर से भी पहले है। ये नमाज में रफ़ा यदैन नहीं। आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? खड़े हैं, अल्लाहु अकबर, तो बर की राह पर पहुंचेंगे तभी तो नमाज शुरू होगी, वहां तक तो आपने हाथ बांध दिए। ये जो हाथ उठाए और बांधे ये नमाज के बॉर्डर पर है, बल्कि बॉर्डर से भी पहले है। अभी अल्लाह शुरू भी नहीं किया, उससे पहले हाथ उठा रहे हैं। तो ऐसी भी हदीस है कि पूरी नमाज में कहीं भी रफ़ा यदैन नहीं। अब अइम्मा आए, ये दोनों बातें एक जमाने की नहीं हो सकती। मोटी सी अकल भी फैसला करेगा कि दोनों बातें एक जमाने की नहीं हो सकती। लामहला एक बात पहले जमाने की है, एक बात बाद के जमाने की। दो इमामों ने फैसला किया, इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक ने फैसला किया कि ये जो रफ़ा यदैन की रिवायतें पहले दौर की हैं और बाद में आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रफ़ा यदैन नमाज में खत्म कर दी। दलील ये है कि नमाज में रफ़ा यदैन की 6 रिवायतें, सिर्फ यही रिवायत नहीं है जिस पर लोग रुकू में जाते और रुकू में उठते रफ़ा यदैन करते, यही रिवायत नहीं, 6 रिवायतें।
نماز میں صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین ہے، یہ روایت بھی ہے۔ نماز میں 3 جگہ تکبیر تحریمہ، رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے 3 جگہ، ایسی بھی روایت ہے۔ نماز میں 4 جگہ، 3 یہ اور جب تیسری کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت رفع، یہ بھی روایت ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان میں بھی رفع یدین کی روایت ہے، اور نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے نسائی شریف میں، 2 سجدوں کے بیچ میں روایت ہے۔ اور دوسری رکعت کے شروع میں کھڑے ہوں گے فرد، یعنی ایک پڑھ کر دوسری میں جب کھڑے ہو، 3 پڑھ کر جب چوتھی میں کھڑے ہوتے، یہاں رفع یدین ہے۔ اور نماز میں ہر اونچ نیچ میں رفع یدین حضور کرتے تھے، یہ بھی روایت ہے۔ 6 طرح کی روایتیں، تمام ائمہ متفق ہیں کہ ہر اونچ نیچ میں جو رفع یدین تھا وہ منسوخ ہے۔ سب متفق ہیں کہ دوسری کے شروع میں اور تیسری کے شروع میں منسوخ ہے۔ تمام ائمہ متفق ہیں کہ 2 پر قاعدہ کر کے تیسری کے لیے کھڑے ہو وہاں منسوخ ہے۔ اب اختلاف رہ گیا صرف رفع تکبیر تحریمہ میں، سارے ائمہ کہتے ہیں یہاں ہے، اور رکوع میں جاتے اور رکوع میں اٹھتے رفع ہے یا منسوخ؟ 2 بڑے اماموں نے کہا یہ بھی منسوخ، اور یہ رفع کی روایتیں پہلے کی ہیں، عدم رفع کی بات کی ہیں۔ 2 اماموں نے کہا نہیں، پہلے نماز میں رفع نہیں تھا، پھر بعد میں 2 جگہ بڑھائی گئی ہیں، لہذا رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے یہ بات کی روایت ہے، اور صرف تکبیر تحریمہ کی روایت پہلے کی ہے۔ تو اب 2 اماموں نے یہ فیصلہ کیا، 2 اماموں نے یہ فیصلہ کیا، ان لوگ پہلے کی کون سی اور بعد کی کون سی، اس کے طے کرنے میں اختلاف بھی ہوا ہے۔ بہرحال مجھے تو اس کی مثالیں دینی ہیں کہ حدیثوں میں نسخ ہوا ہے، کچھ حدیثیں منسوخ ہیں پہلے کی ہیں، کچھ بعد کی ہیں، وہ جو منسوخ ہیں پہلے کی وہ حدیثیں ہیں، سنت نہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ عمل کیا ہے امت کی تعلیم کے لیے، وہ سنت نہیں، وہ حدیثیں ہیں۔ جیسے یمن سے ایک نواب زادے حضرت وائل ابن حجر مسلمان ہو کر مدینہ آئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز میں اپنے بالکل پیچھے ان کے لیے جگہ متعین کر دی، وائل یہاں نماز پڑھیں، اور وہ 20 دن حضور کے پاس رہیں۔ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز میں جب والضالین پڑھا تو آمین کہا، مد بہا صوتہ، کھینچا آمین کے ساتھ اپنی آواز کو، یہ سفیان ثوری کے الفاظ ہیں۔ خفض بہا صوتہ، پست کیا آمین کے ساتھ اپنی آواز کو، یہ حضرت شعبہ کے الفاظ ہیں۔ دونوں کو جمع کرو، دونوں کا جمع یہ ہے کہ جس لہجے میں سورہ فاتحہ پڑھی اس لہجے میں آمین نہیں کہی، اس سے سورہ جس لہجے میں فاتحہ پڑھی اس سے ہلکی پست آواز میں، اور خاموش نہیں کہی، زور سے کہی۔ حضرت وائل کہتے ہیں سمیت وانا فی الصف، میں حضور کے پیچھے بالکل صف میں کھڑا تھا تو حضور نے اتنی زور سے آمین کہی کہ میں نے سنی۔ دوسری روایت میں ہے ما اراہ الا لیعلمنا، جہاں تک میرا گمان ہے حضور نے جو یہ آمین کہی تھی زور سے وہ مجھے سکھلانے کے لیے کہی۔ ایک دوسری کتاب میں ہے کہ حضور نے زور سے آمین کہی، ثلاثاً 3 مرتبہ زور سے کہی۔ حافظ ابن حجر جو شافعی ہیں جن کے آمین جہرن کہنا سنت ہے، انہوں نے اس حدیث کی شرح یہ کی ہے کہ 3 نمازوں میں کہی، حالانکہ وہ 20 دن حضور کے پاس رہے ہیں، اور 20 دن میں تو ہر روزانہ 3 جہری نمازیں ہیں، تو 20 یا 60 نمازیں انہوں نے جہری پڑھی ہیں، ان میں سے صرف 3 میں حضور نے جہرن آمین کہی۔ تو اب یہ ساری روایتیں اکٹھا کرنے سے معلوم ہوا کہ حضور کا یہ عمل آنے والے نئے مہمان کو نماز سکھانے کے لیے حضور نے یہ عمل کیا تھا۔ اگر ساری مسجد زور سے آمین کہتی ہوتی تو حضرت وائل کو حضور کی تخصیص کے ساتھ یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک
خاتون صحابیہ ام الحسین، حضور کو فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے آمین اتنی زور سے کہی کہ میں نے سنی عورتوں کی صف میں، تو عورتوں تک اتنی زور سے حضور نے فرمائی کہ عورتوں تک آواز گئی۔ تو اگر ہمیشہ ہر نماز میں زور سے آمین کہی جاتی ہے تو ام الحسین کو یہ تخصیص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اگر ایسا ہو تو یہاں امام کھڑا ہے، اس کی آواز تو عورتوں تک پہنچے گی۔ اگر بیچ میں سارا مجمع زور سے آمین کہے گا تو امام کی آواز عورتوں تک پہنچے گی۔ سارا مسجد نہ کہے اور امام اتنا زور سے کہے کہ عورتوں تک آواز جائے، یہ حضور نے آمین کہی ہے تعلیم کے لیے۔ لیکن دوسرے امام کہتے ہیں، دو امام یہی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں آمین زور سے کہنے کی، یہ حضور نے گاہے ماہے زور سے کہی ہیں امت کی تعلیم کی، کہ ولو ضالین کے بعد آمین کہنا ہے۔ اور دو امام یہ کہتے ہیں، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آمین جہرن کہنا سنت۔ پھر ان میں اختلاف ہے کہ صرف امام جہرن کہے یا مقتدی بھی جہرن کہیں۔ شوافی کے دونوں قول ہیں، ایک قول ہے کہ صرف امام جہرن کہے، مقتدی آہستہ کہیں، اور دوسرا قول یہ کہ امام اور مقتدی سبھی جہرن کہیں، اور اسی پر ان کے یہاں عمل ہے۔ مجھے تو مثال اس کی دینی ہے کہ بعض عمل حضور نے اس لیے کیے ہیں، اس میں تو اختلاف ہوا، میں دوسری مثال دوں جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دو نمازیں خاموش پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر، یہ طے ہے کہ وہ خاموش پڑھی جاتی ہیں۔ ابھی اسی ایک دو دن ہوئے، اب یہاں اسی جگہ پر ایک بھائی آئے، انہوں نے کہا میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ ہر آدمی یہی کہتا چھوٹا سا، بڑا سوال ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ یہ دو نمازیں آہستہ کیوں پڑھی جائیں؟ میں نے کہا یہ چھوٹا سا سوال ہے۔ میں نے کہا چل تیرا چھوٹا سا سوال ہے تو جواب بھی چھوٹا سا لے۔ میں نے کہا جب تیری نئی شادی ہو تو بیوی سے گپ کب کرتا ہے؟ دن میں کرتا، رات میں کرتا؟ یعنی سے پوچھا تو فرض کرو تمہاری نئی شادی ہوئی، ابھی مہینہ 2 مہینے ہوئے ہیں، تو میاں بیوی گپ کرتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے شروع شادی کی تعریف جانتے ہو کیا ہے؟ ڈیفینیشن شادی کی تعریف ہے سرور و شہرن، ایک مہینے کی خوشی، لزوم و مہرن، مہر سر پڑ گیا، غموم و دہرن، زمانے بھر کی پریشانی۔ یہ شادی کی ڈیفینیشن ہے۔ تو میں نے کہا جب تیری نئی شادی ہو، دلہن گھر میں ہو، تو تم میاں بیوی گپ کب کرتے ہو؟ دن میں کرتے ہو، رات میں کرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، رات میں ہم گپ کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہی جواب ہے آپ کا، جاؤ۔ میں نے کہا یہی جواب ہے۔ وہ کہ نہیں سمجھا میں۔ تو پھر میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو بے کا نیچر اللہ نے انقباض والا بنایا ہے۔ انقباض کا انگریزی میں نہیں جانتا، آدمی کی طبیعت میں انقباض ہو جاتا ہے، طبیعت گھٹی ہوئی ہے، کسی سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، انقباض لفظ ہے، انقباض شکری ہوئی طبیعت۔ تو ڈے کا نیچر اللہ نے انقباض والا بنایا ہے، اور نائٹ کا نیچر انبساط والا بنایا ہے، حشاش بشاش۔ یہ قدرت نے ڈے اور نائٹ کا نیچر ہی ایسا بنایا ہے۔ ڈے کا نیچر انقباض والا بنایا ہے، نائٹ کا نیچر انبساط والا بنایا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنے مشاعرے، جلسے، تھیٹر، سنیما، تماشے سب رات میں ہوتے ہیں، رات بھر گاتے رہتے ہیں، اور دن میں ایسے پروگرام نہیں ہوتے۔ تو اس نے کہا کہ میری سمجھ میں آ گیا۔ تو دن میں طبیعتوں میں انقباض ہے، پڑھنے والے کے طبیعت میں بھی انقباض ہے، اس میں سننے والوں کے بھی انقباض ہے، اس آہستہ۔ اور رات میں انبساط ہے، پڑھنے والے کی طبیعت میں بھی، سننے والے کی طبیعت میں، خوب لاؤڈلی پڑھو اور سنو۔ وہ تو کہہ رہا میری سمجھ میں آ گیا، چلا گیا۔ مگر یہی سوال کئی سال پہلے ٹورنٹو میں ایک نوجوان نے مجھ سے کیا تھا، تو میں نے اس کو یہ جواب دیا تھا، اور اس نے آگے سوال کیا۔
اس نے کہا پھر جمعہ اور عیدین میں لاؤڈلی کیوں پڑھتے ہیں؟ دن کی نمازیں ہیں، جمعہ اور عیدین میں کیوں لاؤڈلی پڑھتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا ایک مثال فرض کرو، آج کل یہ ویسٹرن کنٹریز ہے، یہاں دلہن رخصت دن میں بھی کی جاتی ہے، اردو میں تو شب زفاف ہوتی ہے، یہاں تو روز زفاف بھی ہوتا ہے۔ ہماری ایشیا میں تو شب زفاف ہوتی ہے، یہاں شب زفاف نہیں، روز زفاف بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسا روز زفاف ہو تو تم میاں بیوی گپ کب کرو گے؟ کہنے لگے پھر تو دن میں کریں گے۔ میں نے کہا یہی جواب۔ وہ کیا جواب ہوا؟ یہ ہے اوکیزنلی، یہ خاص موقع ہے، اور خاص موقع پر دن میں انبساط ہو سکتا ہے، ہمیشہ نہیں ہو سکتا، خاص موقع میں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جمعہ اور عید کے لیے فجر کی نماز پڑھ کر فوراً نہائیں گے، دھوئیں گے، نئے نئے کپڑے پہنیں گے، عطر لگائیں گے، یہ کریں گے، اور سارا شہر جا کر اکٹھا ہوگا۔ یہ موقع ایسا ہے کہ طبیعتوں میں انبساط پیدا ہوتا ہے، اسی لیے وہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ان کے بعد میں کہیں عید ہو۔ جمعہ کا بھی یہی حال ہے، جمعہ سے پہلے نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، دوسرے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور سارا مجمع ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اب تو ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، پہلے ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، ایک ہی مسجد میں جمعہ ہوتا تھا، تو نہا کر دھو کر نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر سارا شہر ایک مسجد میں اکٹھا ہے۔ ایسے خاص موقعوں پر دن میں بھی انبساط ہوتا ہے، خاص موقعوں پر دن میں بھی انبساط ہوتا ہے، جیسا وہ روزے زفاف میں دن میں بھی انبساط ہوگا اور میاں بیوی گپ کریں گے دن میں، ایسا یہ خاص موقع ہے، اوکیزنلی۔ تو پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں نکل گیا۔ ہاں، میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گاہے ماہے یہ جو دن کی دو خاموش نمازیں ہیں اس میں جو سورت پڑھتے ہوتے تھے اس کی ایک آیت زور سے پڑھتے تھے، جیسے کہ سورہ اعلیٰ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے سنقرئک فلا تنسى، آگے آہستہ بیچ میں سے ایک آیت زور سے پڑھ دی تو صحابہ اس کو نوٹ کرتے تھے کہ ظہر میں حضور یہ سورت پڑھ رہے ہیں، اور تمام ائمہ متفق ہے کہ یہ کسی آیت کا ظہر اور عصر میں حضور کا زور سے پڑھنا یہ صحابہ کی تعلیم کے لیے تھا، یہ سنت نہیں تھی۔ چنانچہ آج دنیا میں کہیں بھی کوئی امام ظہر عصر میں بعض آیتیں زور سے نہیں پڑھتا ہے۔ یہ حدیث تو ہے، وہ حدیث تو امت کی تعلیم کے لیے ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیو بہت مثالیں ہیں بے شمار کہ حدیثیں ہیں اور وہ سنت نہیں ہے، وہ خاص مقاصد کے لیے وہ عمل ہیں۔ حضور جب ممبر بنا تو حضور نے پوری نماز ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھائی، آج کیوں امام نہیں پڑھاتا؟ وہ حدیث ہے، وہ صحابہ کو نماز کی تعلیم کے لیے نیا نیا دور تھا، نماز کی تعلیم کے لیے حضور نے یہ کیا تھا، وہ کوئی سنت تھوڑا ہی تھا، وہ کوئی دینی طریقہ تھوڑا ہی تھا کہ امام ممبر پر چڑھ کر۔ زندگی میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نواسی کو گود میں اٹھائے ہوئے تشریف لائے اور گود میں اٹھائے پوری نماز پڑھائی۔ رکوع کا وقت آتا تھا بچی کو نیچے بٹھا دیتے، پھر رکوع سجدہ کر کے جب اٹھتے تھے پھر بچی کو گود میں، ایسی پوری نماز حضور نے اس طرح پڑھائی۔ حدیث ہے مگر یہ سنت نہیں، یہ تو حضور نے مسئلہ واضح کیا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی رکھنے والا نہیں ہے اور کسی وجہ سے بچہ ماں کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، الگ ہی نہیں ہوتا، تو کیا کرے گی ماں؟ نماز قضا کرے گی؟ نہیں، بچے کو اٹھائے پڑے گی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو الگ کرنا مصلحت نہیں ہوتا، بھیڑیے کا اندیشہ ہوتا ہے، درندے کا اندیشہ ہوتا ہے، اچکے کا اندیشہ ہوتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے کوئی لے جائے گا، جوتے رکھو، نماز پڑھو، سلام پھیرو تو جوتے گئے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ بچے کو اٹھاؤ نماز پڑھو، مت کرو اپنے سے الگ۔ بس ایک شرط ہے کہ بچے کا بدن پاک ہونا چاہیے، اس کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اس کے بدن کپڑوں پر نجاست نہیں ہونی چاہیے، اور اٹھا کر پڑھو۔
اب اگر حضور یہ عمل نہ کرتے تو آج گھروں میں بعض مائیں ایسی ہیں اور ان کے بچے ایسے ضدی ہو سکتے ہیں یا کسی وجہ سے وہ ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا بچے کو رکھنے والا نہیں ہے، تو کیا مائیں نماز قضا کریں گی؟ نہیں، حضور نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے، وہ اٹھا کر نماز پڑھتے۔ بعض لوگ اس کا غلط مطلب سمجھتے ہیں اور بچوں کو لے کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں، بچے بھاگتے دوڑتے رہتے، سب کی نمازیں خراب کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور لے کر آئے تھے۔ ارے حضور لے کر آئے تھے، گود میں لے کر آئے تھے اور پوری نماز گود میں رکھا تھا، پوری گود میں رکھا، تو نے تو لا کر مسجد میں چھوڑ دیا، بچے کودتے پھر رہے ہیں، سب کی نمازیں خراب کر رہے ہیں، یہ حضور نے کہاں ایسا کیا تھا؟ اگر تجھے اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو بچہ لا اور اٹھائے گود میں رکھ کر نماز پڑھ، تب تو میں جانوں گا تو حدیث پر عمل کرتا ہے۔ بہرحال یہ سنت نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ صحابہ کا 100 سالہ دور ہے، اس 100 سال میں کوئی صحابی کبھی بچے کو مسجد میں لے کر نہیں آیا۔ اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ بلکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، جنبوا صبیانکم مساجدکم، اپنے بچوں کو اپنی مسجدوں سے بچاؤ۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، جنبوا صبیانکم مساجدکم۔ ایسے بچے جو پاکی ناپاکی نہیں سمجھتے، ایسے بچے جو غیر مسجد کا کوئی تمیز نہیں کرتے، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو ابن ماجہ میں حدیث ہے اس کی وجہ سے سنت یہ حدیث ہے، اور حضور جو بچی کو لے کر آ کر نماز پڑھے تھے وہ مسئلے کی وضاحت کے لیے تھا۔ میں نے بہت ساری مثالیں دے دی کہ حدیثیں ہیں وہ سنت نہیں۔ اسی طریقے پر خلفائے راشدین کے جو خاص طریقے ہیں وہ سنت ہیں، وہ حدیثیں نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ میرے بعد جو میرے خلفائے راشدین آئیں گے ان کے طریقوں کو مضبوط پکڑو۔ لمبی حدیث ہے، جلدی سن لو، آپ حضرات کو معلوم بھی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہود میں مذہبی تفرقے ہوئے اور بہت فرقے ہوئے، عیسائیوں میں بھی مذہبی تفرقے ہوئے اور یہود سے بھی زیادہ فرقے ہوئے، اور حضور نے فرمایا میری امت میں بھی مذہبی تفرقے ہوں گے اور عیسائیوں سے بھی زیادہ فرقے میری امت میں بنیں گے، 73 فرقے بنیں گے۔ ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، بقیہ 72 فرقے جہنم میں جائیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے جانے دو، مرنے دو ان کو، ہمیں ان کو جان کر کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو وہ جاننا چاہیے جو ایک جنت میں جائے گا، اسے جاننا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس میں شامل کریں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ فرقہ ہے جو اس پاتھ پر ہے، اس طریق پر ہے، اس روڈ پر ہے، اس راستے پر ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس حدیث میں حضور نے جس پر میں ہوں یہ نہیں فرمایا میری حدیثوں پر جو عمل کرے، یہ کہا جس طریق پر، جس روڈ پر، جس راستے پر میں ہوں اس راستے پر، اور میرے صحابہ ہیں اس ٹکڑے کو بعد میں لیں گے۔ دوسری حدیث سنو، مجھے یہ جو دوسری حدیث یہ بیان کرنی تھی مگر میرا ذہن خطا کر گیا اور یہ حدیث میں نے بیان کر دی، اس کو تو مجھے آگے بیان کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، حضور نے فرمایا تم میں سے جو آگے زندہ رہے گا تو وہ امت میں بہت اختلاف دیکھے گا۔ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔
حضور نے فرمایا کہ جب امت میں یہ اختلافات شروع ہوں تو میرے طریقے کو لازم پکڑیو، علیکم بے سنتی، بے حدیثی نہیں فرمایا، فرمایا علیکم بے سنتی، میرے طریقے کو لازم پکڑیو، اور میرے جانشین، میں کرسی پر اٹھ گیا، میرے قائم مقام جو آ کر بیٹھا وہ خلیفہ، میرے جانشین جو آئیں گے ان کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو لازم پکڑیو، سنت الخلفاء۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور تو اللہ کے رسول ہیں، تو حضور کا طریقہ تو مضبوط پکڑنا ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ جو 4 خلفاء بعد میں آئیں گے یہ کون سے اللہ کے رسول ہیں جو ان کے طریقے کو مضبوط پکڑیں؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، امرائیاں لیتا ہے کہ تھوڑے رسول ہیں، ہم ان کے کیوں طریقہ فالو کریں؟ تو حضور نے اس کی وجہ بتلائی کہ میرے بعد جو میرے خلفاء آئیں گے ان میں 2 سرخاب کے پر لگ رہے ہوں گے، ایک وہ راشد ہوں گے یعنی راہ یاب ہوں گے، دوسرے وہ مہدی ہوں گے یعنی ہدایت مآب ہوں گے۔ راہ یاب کو تو آپ سمجھتے ہیں، راستہ پانے والے، اور ہدایت مآب یعنی ہدایت ان کی گٹی میں پڑی ہوئی ہو، لہذا ان کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ دین سے ہٹا ہوا نہیں ہے، وہ دین ہی کا طریقہ ہے۔ اور یہ سرٹیفکیٹ خلفاء کو کون دے رہا ہے؟ حضور دے رہے ہیں کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ راشد اور مہدی ہوں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، آج لوگ کوئی ضرورت پیش آتی ہے خط سے دوڑ کے میرے پاس یا مفتی مدثر کے پاس آتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، وہ مطمئن ہو کر عمل کرتے ہیں، کیوں؟ ہم کو اللہ میاں کے نمائندے ہیں، رسول ہیں، ہمارے پاس کیوں؟ تو یہی سمجھتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے عمل جاننے والے ہیں، جو مسئلہ بتائیں گے وہ قرآن و حدیث کا بتائیں گے، اور اگر یہ اعتقاد ان کا نہ رہے وہ ہمارے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ تو حضور نے یہی بتایا ہے کہ ان خلفاء راشدین کی سنت کا فالو اس لیے کرنا ہے کہ راشد و مہدی ہوں گے۔ آج جو ہم 4 ائمہ کی اتباع کر رہے ہیں، 4 ائمہ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، حنبلی، ایک شخصیتیں گزری ہیں، ان شخصیتوں کا فالو نہیں ہے۔ ہمارا اعتقاد ان کے بارے میں یہ ہے جو قرآن و حدیث کے ماہرین ہیں، اور انہوں نے جو کچھ مسائل بیان کیے قرآن و حدیث سے بیان کیے ہیں، اس لیے ہم ان کا فالو کرتے ہیں۔ اگر یہ ہمارا اعتقاد بدل جائے ہم ان کا فالو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو حضور نے سرٹیفکیٹ دیا کہ میرے بعد جو میرے خلفاء آئیں گے وہ راشد ہوں گے، مہدی ہوں گے، ہدایت یاب ہوں گے، راہ یاب ہوں گے، ہدایت مآب ہوں گے۔ پھر فرمایا تمسکو بہا، آپ حضرات عربی جانتے ہوتے، دیکھو 2 سنتیں گزری ہیں، ایک حضور کی سنت، یہ خلفاء راشدین کی سنت۔ جب 2 ہیں تو عربی میں تسنیہ کی ضمیر آئے گی، تمسکو بہما نہیں، حضور نے بہما نہیں کہا، بہا کہا، اور ضمیر قریب لوٹتی ہے، اور قریب خلفاء راشدین کی سنت۔ حضور نے فرمایا میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوط پکڑیو، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، داؤں سے اسے پکڑیو، چھوڑیو مت۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، لہذا یہ خلفاء راشدین کی جو باتیں ہیں یہ سنت میں آتی ہیں، یہ حدیث نہیں۔ جو اہل حدیث ہیں وہ خلفاء راشدین کو کوئی گھاس نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں تھوڑی ہے۔ جو اہل سنہ ہیں وہ جیسا حضور کی سنت کو لیتے ہیں خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لیتے ہیں۔ یہاں رک کر کے بات سمجھو، یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ دین مکمل ہو گیا ہے، قرآن میں حضور کے آخری زمانے میں حج کے موقع پر آیت اتری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اب خلفاء راشدین اس میں کیا اضافہ کریں گے؟ کوئی بھی اضافہ نہیں کرتا، دین مکمل ہو گئے۔ پھر خلفاء راشدین کی سنتوں کو کیوں لینا ہے اس کو سمجھو۔ 2 معاملے ادھورے رہے تھے۔ حضور کے زمانے تک جو گورنمنٹ قائم ہوئی تھی وہ نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی، انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی تھی، یعنی جزیرۃ العرب کی حد تک حکومت قائم ہوئی تھی، نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی۔
انٹرنیشنل گورنمنٹ کب قائم ہوگی؟ جب دیگر مذاہب ماننے والے بھی اسلامی حکومت کے نیشنل بنے، ملٹی نیشن پر جب گورنمنٹ قائم ہو، انٹرنیشنل گورنمنٹ ہے، ایسی انٹرنیشنل گورنمنٹ حضور کے زمانے میں نہیں بنی۔ جب نہیں بنی تھی تو اس کے احکام حضور کیسے بیان کریں گے؟ وقت سے پہلے تو احکام نہیں بنائے، جب وقت سے پہلے احکام نہیں بیان ہوتے، بیان کیے ہیں لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ آج کی یہ ہے کالونی کی ہے، پے ٹیوب بیبی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے مسائل حضور بیان کرتے تو کون سمجھتا؟ مسائل تو وقت پر ہی بیان کیے جائیں گے۔ تو جب انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی تو اس کے مسائل حضور کیسے بیان کرے؟ ابھی وقت نہیں آیا۔ انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہوگی خلفائے راشدین کے زمانے، اور جب وہ انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہوگی تب اس کے احکام سب سامنے آئیں گے۔ اور سنو میرے بھائیو، چھوٹی سی کمیونٹی ہے، اس کو آرگنائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ویری لاسٹ نیشن ہو جاتا ہے، پھر کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے۔ لہذا خلفائے راشدین کی سنتیں صرف دو معاملے میں فالو کرنا ہے: ملک و ملت کی تنظیم، وہ باتیں جو ملک اور ملت کو آرگنائز کرنے سے تعلق رکھتی ہیں ان میں خلفائے راشدین کی سنت کا فالو کرنا ہے۔ اگر ان کا فالو کرو نہیں کرو گے تو کہاں سے لاؤ گے اس کے مسائل؟ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، مگر وقت نہیں، میں لمبی تفصیل نہیں کر رہا۔ اس لیے کہ ہمارے ڈاکٹر حبیب صاحب ہیں، وہ تھوڑی دیر میں اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو یہ صرف دو معاملے میں خلفائے راشدین کی سنت کا جو لازم پکڑنے کا مسئلہ ہے، یہ صرف دو مسئلے میں۔ انٹرنیشنل جب گورنمنٹ قائم ہو جائے تو ملک، پورا ملک اور نیشنز، ملت، اس کو آرگنائز کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے کی جو خلفائے راشدین کے طریقے ہیں وہی شریعت ہے، اس کا فالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مثلا وضو کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل میں قرآن میں آیت آئی ہے، پھر وضو کے کچھ مسائل حدیث میں بھی آئے ہیں، اور ابھی کچھ مسائل باقی رہ گئے۔ وہ بات کے مجتہدین نکالیں گے قرآن و حدیث میں سے، جب ضرورت پیش آئے گی تو بات کے مجتہدین قرآن و حدیث میں سے وضو کے وہ باقی مسائل نکالیں گے۔ خلفائے راشدین بھی یہ وضو کے جو مسائل قرآن و حدیث سے نکالیں گے، یہ اجتہادی مسائل ہیں، اس میں خلفائے راشدین کے فالو کا حکم نہیں۔ چنانچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلے میں حضرت عمر کی رائے چھوڑ دیں اور دوسرے صحابہ کی رائے لے لیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کی اور حضرت ابن مسعود کی، دو صحابہ کی رائے یہ تھی کہ حضر میں سفر نہیں، آدمی گھر پر ہے اور جنابت لاحق ہو گئی اور پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، اتنا ٹھنڈا ہے کہ نہائے گا تو مر جائے گا یا شدید بیمار پڑ جائے گا، تو تمام صحابہ یہ کہتے تھے کہ ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھے گا، نماز قضا نہیں کرے گا۔ حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کہتے تھے حضر میں تیمم نہیں ہو سکتا، پانی استعمال نہیں کر سکتے، نماز قضا کرو، بعد میں جب دوپہر کو پانی گرم ہو جائے نہا کر کے فجر کی نماز قضا کیجیے، تیمم حضر میں نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کی یہ رائے امت نے نہیں لی، اور تمام صحابہ کی جو رائے ہے وہی لی امت نے، اور اسی پر مسئلہ ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ حضرت عمر تو خلفائے راشدین میں سے، ان کی رائے کیوں نہیں لی؟ ان کی سنت کا نہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے۔ جیسے چار خلفاء ہیں، ایسے وہ چاروں خلفاء امت کے مجتہدین بھی ہیں، بلکہ امت کے بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کے دو پہلو الگ الگ کرنے ہیں۔ تو چاروں خلفاء نے جو مجتہدین امت کی حیثیت سے جو باتیں فرمائی ہیں ان میں ان کا فالو کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اس میں بات کے ائمہ غور کریں گے کہ ان کی بات صحیح ہے، دوسرے صحابہ کی بات صحیح ہے، لیکن ملک اور ملت کو آرگنائز کرنے سے متعلق جو باتیں ہیں وہ انہی کی ہیں اور اس کا فالو کرنے کا حکم ہے۔ ملک اور ملت کے آرگنائز کی میں جلدی دو چار مثالیں دوں، سمجھ میں آئے گا ورنہ نہیں آئے گا۔ یہ تراویح جو 20 رکعت چل رہی ہیں یہ ملت کو آرگنائز کیا ہے حضرت عمر نے،
تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضور نے ایک رمضان میں 2 راتیں یا 3 راتیں نماز پڑھائی اور پھر اس خیال سے کہ نماز کہیں فرض نہ ہو جائے حضور نے بند کر دی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں لوگوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ رمضان میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھو، خوب نفلیں پڑھو، اور لوگ پڑھتے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں، شروع زمانے میں تو چاروں طرف جنگیں چل رہی تھی، سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ پھر جو لگے ہوئے 2 سپر پاور تھے، جب ان کی طاقتیں ٹوٹ گئی اور کچھ سکون ہوا تو حضرت عمر نے ملک اور ملت کی تنظیم کی طرف توجہ دی۔ بہت سارے کام حضرت عمر نے کیے ہیں جو ملک اور ملت کی تنظیم سے متعلق ہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ کیا، حضرت علی نے مشورہ دیا۔ یہ بھی ایک لمبی روایت ہے، اور جس کو وہ روایت دیکھنی ہو تفسیر الدر المنثور میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کی تفسیر میں وہ روایت دیکھو جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا کہ یہ تراویح حضرت عمر نے شروع کی ہے اور میرے مشورے سے شروع کی۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ میں نے مشورہ دیا حضرت عمر کو اور میرے مشورے سے حضرت عمر نے یہ تراویح شروع کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے؟ تو فرمایا کہ رمضان میں ایک شب قدر ہے، وہ کون سی ہے معلوم نہیں، اور شب قدر میں فرشتے اور حضرت جبرائیل اترتے ہیں اور جو بھی نماز میں مشغول ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ ایسا نظام بنا دیں کہ جون سی رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل اتریں، مسلمان نماز میں کھڑے رہیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو بات ہماری بہت معقول ہے، ہم کو چاہیے کہ مسلمانوں کو نماز میں لگا دیں تاکہ 29-30 راتوں میں سے جس دن بھی جبرائیل اور فرشتے اتریں گے مسلمان نمازوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو مصافحہ کریں گے، دعا کریں گے۔ چنانچہ یہ سب روایت میں نے حوالہ دیا، وہاں روایت ہے۔ چنانچہ پہلے حضرت عمر نے حضرت ابی ابن کعب کو امام بنایا اور 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور یہ 8 رکعت تہجد والی 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ عشاء پڑھا کر جب حضرت عمر چلے جاتے تھے تو فوراً حضرت ابی یہ نماز پڑھانی شروع کرتی تھی اور سحری کے وقت میں چھوڑتے، پوری رات میں 8 رکعت پڑھا۔ یہ موطا مالک میں روایت ہے کہ شروع یزید ابن رومان کی روایت ہے کہ جب شروع میں حضرت عمر نے نظام بنایا تو سحری کے وقت میں نماز کی چھٹی ہوتی ہے، جا کر سحری کرو۔ پھر بہت جلد حضرت کے سامنے یہ بات آئی کہ وہ جو 3 دن حضور نے نماز پڑھائی تھی وہ تہجد نہیں پڑھائی تھی، وہ اس سے الگ نماز پڑھائی تھی اور وہ 20 رکعت پڑھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر نے پھر وہ نظام چینج کر دیا اور اپنے امام کو حکم دیا 20 رکعت پڑھاؤ، قرات مختصر کرو، لوگوں کی جلدی چھٹی کرو اور لوگوں کو سونے کا موقع دو، اور لوگوں سے کہا کہ سو کر اٹھ کر پھر تہجد پڑھو اپنی جگہ۔ یہ دوسرے نمبر پر یہ نظام بنایا۔ جب یہ دوسرا نظام شروع ہوا تو حضرت عمر ایک دن مسجد میں تشریف لائے، اور یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عمر تشریف لائے، مسجد کا منظر دیکھا اور 2 باتیں کہی۔ اگر کوئی سمجھ سے کام لے، بخاری کی روایت ہے، حضرت نے 2 باتیں کہی۔ درمیان میں رکو، جب کوئی نئی چیز شروع ہوتی ہے تو چین میں گوئیاں بھی چلتی ہیں، صحیح غلط کوئی بھی نئی چیز شروع ہوتی چین میں گوئیاں ہوں گی۔ جب حضرت عثمان نے مسجد نبوی توڑ کر کے پکی بنائی اور حضرت ابو ذر غفاری شام سے آئے تو مسجد نبوی کو دیکھ کر روتے تھے، این مسجد صاحبی، میرے حضور کی مسجد کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسجد کا ہے تو کسرا کا محل ہے۔ آج وہ کسرا کا محل بڑھتا بڑھتا جاؤ، مسجد نبوی کیسی بن گئی۔ لیکن جب شروع میں ایسا ہوتا ہے جھونپڑے سے پکا بن جائے تو ایسے ہی میں گوئیاں ہوتی ہیں، تو چین میں گوئیاں چل رہی ہیں کہ بھئی یہ 6ٹھی نماز کون سی جماعت سے شروع ہو گئی؟ 5 نمازیں تو ہیں، یہ 6ٹھی کون سی شروع ہو گئی؟ اس میں گوئیاں بھی ہیں۔ تو حضرت عمر آئے اور پوری مسجد کا منظر دیکھا اور 2 باتیں فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ،
بہترین نئی چیز ہے یہ. یعنی جیسا لوگ کہتے ہیں کہ ایک نئی چیز ہے، تو اگر یہ نئی چیز ہے تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف نہیں ہے، بہترین نئی چیز. تو فرق اتنا ہی تو پڑا ہے کہ حضور نے ہمیشہ جماعت سے نہیں پڑھایا، 3 دن پڑھایا تھا، پھر کسی عارض سے نہیں پڑھائی جماعت سے. اب وہ عارض ہٹ گیا تو حضرت عمر نے اسے جاری کر دیا. دوسری بات فرمائی واللتی تنامون عنہا افضل من هذه، واللتی تنامون عنہا افضل من هذه، وہ نماز جس سے تم سوتے رہتے ہو. شہری میں ہر ایک کو اٹھنا ہے، 8 رکعت پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں مگر کوئی نہیں پڑھتا. آخر لاسٹ کال جب ہوگا تب جلدی جلدی اٹھے گا اور چونٹ دھو کر شہری کر لے گا، وضو بھی پوری نہیں کرے گا. تو فرمایا واللتی تنامون عنہا، جس نماز سے تم سوتے رہتے ہو وہ نماز اس نماز سے افضل ہے. یعنی رمضان میں تہجد تراویح سے افضل ہے. یہ حضرت عمر نے دونوں نمازوں کو الگ کیا کہ یہ تراویح اور ہے، وہ تہجد اور ہے. یہ سونے سے پہلے پڑھنی ہے، وہ سونے کے بعد پڑھنی ہے. اس کا درجہ کم ہے، وہ اس کا افضل ہے. یہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر نے دونوں نمازوں کو الگ الگ کیا. اور حضرت عائشہ کی جو روایت ہے جس میں پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صلاۃ اللیل تہجد کو کہتے ہیں، صلاۃ اللیل رمضان میں کتنی ہوتی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا حضور کی صلاۃ اللیل 12 مہینے 8 رکعت ہوتی. رمضان کی وجہ سے تہجد کی رکعتوں کی تعداد نہیں بڑھتی تھی، البتہ اتنی لمبی اور خوبصورت وہ 8 رکعتیں پڑھتے تھے کہ دوسرے مہینوں میں اتنی نہیں پڑھتے. تو وہ جو 11 رکعت والی روایت ہے وہ تو تہجد کے لیے ہے، اور وہ تہجد 12 مہینے پڑھنی ہے، اور وہ سو کر پچھلے حصے میں اٹھ کر پڑھنی ہے. اور یہ رمضان کی تراویح یہ رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے، اسے سونے سے پہلے پڑھنی ہے. اور حضور نے وہ جو 3 دن پڑھی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھی تھی. وہی حضرت عمر کے زمانے میں بعد میں یہ 20 شروع ہوئی. تو وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن جب حضرت عمر کے زمانے میں یہ شروع ہوئی تو آج پوری دنیا میں وہی عمل چلا آ رہا ہے. اب سند کی ضرورت باقی نہیں رہتی. دیکھو یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. لاؤ سند کون سی ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ کہ میں نے ان سے بہت سنا، پورا قرآن ان سے سنا، انہوں نے پورا قرآن اس سے سنا، انہوں نے پورا قرآن اس نے سنا، پورا کوئی دور تک سند لے جاؤ، پوری دنیا میں قرآن کی کوئی ایک سند بھی نہیں. ضرورت کیا ہے؟ جب پورا ایک طبقہ دوسرے طبقے سے روایت کرتا ہے تو اس کی سند کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اور مثال دو، قیامت کی صبح تک وقت ہے. اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کی ذرا سمجھ لیا اور ڈھونڈ کر قیامت کی صبح تک وقت ہے. اس کا کوئی سند نہیں ہے. قرآن کریم میں لا الہ الا اللہ بھی کہیں آیا ہے، محمد الرسول اللہ بھی کہیں آیا ہے، لیکن یہ 2 ٹکڑے مل کر اسلام کا پہلا کلمہ طیب بنتا ہے. یہ مضمون کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ اب کسی حدیث میں کہیں بھی نہیں. اور سند کی کوئی ضرورت نہیں. حضور کے زمانے ساری دنیا کے مسلمان اسی کو کلمہ طیبہ اسلام کا کلمہ کے طور پر نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اب فلاں سے فلاں نے اور فلاں سے فلاں نے حدثنا فلاں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. سند کمزور ہے یا قوی ہے وہ تو اس وقت دیکھا جاتا ہے جب امت کا تواتر اور تعامل نہ ہو. تو جب حضرت عمر کے زمانے میں یہ ملت کو انہوں نے آرگنائز کر دیا اور 20 رکعت تراویح شروع ہوئی، اس وقت سے پوری دنیا کے مسلمان پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اب پورے رمضان میں سبھی 2 نصیبی شب قدر ہو، جب ملائکہ اور حضرت جبریل اتریں گے تو حدیث میں ہے کہ وہ آپ کا غروب ہوتے اترتے تو اتریں گے، تو جہاں بھی دنیا میں آئیں گے مسلمان تراویح پڑھتے ہوئے ملیں گے. تو حضرت علی کے مشورے سے حضرت عمر نے ملت کو آرگنائز کیا ہے. اور اس کے مقابل وہ جو 11 رکعتوں والی حدیث ہے اس کا کوئی تعلق اور جوڑ نہیں اس کے ساتھ. وہ تو تہجد کی حدیث ہے. مگر کچھ بھائی ہیں جن کو صحابہ کی سنت نہیں چاہیے، خلفائے راشدین کو سنت نہیں چاہیے تو ان کو کہیں نہ کہیں سے حدیث لانی پڑے گی. تو وہ یہ 11 رکعت والی حدیث لیا ہے.
حالانکہ اگر یہ 11 رکعت والی حدیث پر عمل کرنا تو 12 مہینے 11 رکعتیں پڑھو. ہم سمجھیں کہ تم حدیث پر عمل کر رہے مگر میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ کیا بات ہوئی؟ بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے. میں تو مثال دے رہا ہوں، حضرت عمر نے ملت کو آرگنائز کیا. اور مثال لو، حضرت عثمان کے زمانے میں حضور کے زمانے سے طریقہ یہ چلا آ رہا تھا کہ جب جمعہ کا وقت ہوتا تھا حضرت عثمان امام جب ممبر پر آ کر بیٹھتا تھا تو مسجد کے دروازے پر چھت پر اذان ہوتی تھی. یہ اذان 2 مقصد سے ہوتی تھی. پورے شہر کو اطلاع دی جاتی تھی، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ. اور مسجد کے اندر جو ہے ان کو یہ اطلاع دی جاتی تھی کہ اب نماز بند کرو، خطیب امام آ گیا ہے، خطبہ شروع کرے گا، تقریر شروع کرے گا، اس کی تقریر سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ 2 مقصد لے کر اذان ہوتی تھی. مسجد میں ہوتی تھی مگر مسجد میں دروازے کی چھت کے اوپر ہوتی تھی. حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو شہر کافی پھیل گیا. اب صورت یہ ہوئی، اذان ہوئی، حضرت عمر نے خطبہ شروع کیا. اب لوگ آ رہے ہیں، پورے خطبے میں آ ہی رہے، ٹانکا ٹوٹتا ہی نہیں. بلکہ ایسا بھی ہونے لگا تو خطبہ ختم ہو کر نماز شروع ہوئی، لوگ ابھی تو آ رہے ہیں اور باقی نماز بھی چھوٹنے لگی کیونکہ ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا تھا. تو حضرت عثمان نے وہ اذان جو 2 مقصد کے لیے تھی اس کو 2 مقصدوں کو الگ الگ کر دیا. اور غائبین کو بلانے کے لیے اذان مسجد کی چھت پر نہیں بلکہ اس سے اونچی جگہ تھی زورا، اس زورا پر اونچے چڑھ کر اذان سے ہوئی. کہ شہر بڑھ گیا تو اونچے چڑھو گے تو یہ آواز پہنچے گی. پھر اس اذان کے کچھ وقت کے بعد اتنا وقفہ دیتے تھے کہ لوگ آ جائیں. پھر حضرت عثمان تشریف لاتے تھے اور دوسرے مقصد کے لیے اب دوسری اذان دی جاتی تھی اور وہ مسجد میں دی جاتی تھی. کیوں؟ اب چھت پر دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. اب تو مسجد کے لوگوں کو اطلاع کرنی ہے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، خطبہ سننے تیار ہو جاؤ. تو وہ مسجد میں امام کے سامنے ہوتی تھی. اب وہ نزدیک ہوتا اب اذان دینے والا امام کے اتنے قریب کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے کہ اگر اتفاقاً تھوک نکل جائے تو امام کے منہ پر ہی گرے گا. ارے امام کے سامنے کا یہ مطلب بابا تھوڑی ہے. ہمارے یہاں دیوبند میں جو جامع مسجد ہے اس کا ایک کورڈ حصہ ہے، اس میں 35-40 صفحے ہیں حصہ، اور اتنا ہی بڑا صحن ہے، اس میں 35-40 صفحے صحن کی بڑی جامع مسجد ہے. تو وہاں اذان ہوتی ہے، جہاں کورڈ حصہ ختم ہوتا ہے اس کی پہلی صف سے اگلی صف میں کھڑا ہو کر مؤذن اذان دیتا ہے. بالکل مسجد کے وسط میں آگے منبر پر امام بیٹھا ہے، ساری مسجد اندر بھی اذان ہوا، پورے شہر نے بھی سنا. اب تو لاؤڈ اسپیکر آیا، پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. اگر امام کے پاس کھڑا رہ کر اذان دے گا تو شہر میں آواز ہی نہیں پہنچے گی. تو امام کے سامنے کا یہ مطلب اس کے منہ میں گھس کر اذان دینا نہیں ہے. بہرحال حضرت عثمان نے ایک اذان جو 2 مقصد کو لے کر ہوتی تھی ان 2 مقصدوں کو الگ کر کے دوسری اذان بڑھائی، پہلی نہیں بڑھائی. پہلی جو غائبین کو بلانے کے لیے ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کو اور اونچا کر دیا، زورا پر کر دیا. اور دوسرے مقصد کے لیے مسجد کے اندر اذان بڑھائی. یہ حضرت نے ملت کی آرگن، تاکہ مجمع بڑا ہو گیا، شہر بڑا ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی نظم و انتظام کرنا، یہ ملت کو آرگنائز کرنے کی مثال ہے. اور اس وقت سے ساری دنیا میں اسی طرح سے 2 اذانیں مسلمان دیتے چلے آ رہے ہیں. یہ جو حدیث والے ہیں، جو سنت نہیں حدیث، وہ کہتے ہیں یہ خلفائے راشدین کی بات ہم نہیں لیتے. حالانکہ خلفائے راشدین کی وہ سنت ہے جس کے پکڑنے کا حضور نے حکم دیا. حکومت کو آرگنائز کرنے کی باتیں بے شمار مثالیں ہیں، کہاں تک دوں گا میں. حضرت ابو بکر نے ان لوگوں سے جنگ کی ہے جو زکوٰۃ سینٹر کو نہیں دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم سینٹر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم خود غریبوں کو دیں.
حضرت ابو بکر نے کہا حضور کے زمانے میں اگر جانور کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے تو رسی بھی دینی پڑے گی ورنہ جنگ ہوگی، اور جنگ کر کے ان کو قائل کیے۔ اگر حضرت عمر یہ نہ کرتے تو شیرازائی منتشر ہو جاتا زکات کا۔ حضرت ابو بکر یہ نہ کرتے تو امت کا شیرازائی منتشر ہو جاتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملٹی نیشن گورنمنٹ قائم ہو گئی تو جزیے کی مقدار متعین کی انہوں نے کہ کسی سے 12 درہم لیے جائیں سالانہ، کسی سے 24 درہم لیے جائیں، کسی سے 48 درہم لیے جائیں۔ یہ حضرت عمر نے حکومت کو آرگنائز کیا، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے جزیے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ مثال آئی، اور حضرت علی نے تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اگر وہ کارنامہ صحابہ کے زمانے میں انجام نہ ہوتا تو معلوم نہیں پیچھے کیا ہوتا۔ حضرت علی کے زمانے میں مسلمان آپس میں لڑے، ایک طرف حضرت علی ہے، ایک طرف حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر ہیں، اور پہلی جنگ مسلمانوں کے آپس میں جنگ جمل ہوئی۔ حضرت علی کا لشکر کامیاب ہو گیا، وہ لوگ یا تو بھاگ گئے یا گرفتار ہوئے، اور مال غنیمت بھی لایا گیا، قیدی بھی لائے گئے۔ حضرت علی کی فوج نے مطالبہ کیا کہ مال غنیمت تقسیم کرو۔ حضرت علی نے تقریر کی، حضرت علی نے لوگوں سے کہا دیکھو اگر مال غنیمت تقسیم ہوگا تو جو قیدی پکڑے گئے ہیں وہ بھی غلام باندی بنیں گے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اگر مال غنیمت فوج میں تقسیم ہوگا تو جو غلام باندی ہیں وہ بھی، جو قیدی ہیں وہ بھی غلام باندی بنیں گے۔ حضرت علی نے سوال کیا تم نے کون منحوس ہے جو حضرت عائشہ کو اپنی باندی بنائے؟ قیدیوں میں حضرت عائشہ بھی تھی، تو حضرت نے فرمایا تم نے کون منحوس ہے جو حضرت عائشہ کو اپنی باندی بنائے گا؟ سناٹا۔ اور حضرت نے فیصلہ کر دیا کوئی قیدی غلام باندی نہیں بنایا جائے گا، کوئی مال تقسیم نہیں ہوگا، اور جتنے میدان میں شہید ہوئے تھے ان کا سامان ان کے ورثاء تک پہنچایا گیا۔ تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا، حضرت عائشہ کو پوری عزت کے ساتھ مدینہ پہنچایا۔ یہ حضرت علی کے زمانے میں نہ ہوتا اور یہ جنگ مسلمانوں کے آپس میں بعد میں ہوتی تو معلوم نہیں کیا اونچے سیدھے مسئلے طے ہوتے۔ یہ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے امت کو اتنا بڑا کرم اور احسان کیا ہے کہ اس کی کوئی تول میں کوئی دوسرا احسان نہیں آ سکتا، اتنا بڑا احسان۔ بہرحال میرے بھائیوں میں تو فرق سمجھا رہا تھا کہ سنت حضور کی باتیں بھی ہیں اور خلفائے راشدین کی باتیں بھی، یہ سب سنت میں آتی ہیں، اور حدیث میں صرف حضور کی باتیں آتی ہیں، اور سنت ہیں وہ بھی حدیث ہیں اور غیر سنت بھی حدیث ہے۔ اب سنو، جیسے میں نے ابھی کہا تھا ایسے ہی قیامت کی صبح تک ٹائم ہے، پورے ذخیرے حدیث میں سے ایک حدیث لاؤ چاہے ضعیف ہی لاؤ کہ حضور نے حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا، کوئی حدیث نہیں۔ جتنی حدیث ہیں سب میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا، سنت لفظ آیا ہے۔ مشکات شریف ہر جگہ رکھی ہے، مشکات میں کھولو، شروع میں کتاب الایمان کے بعد میں باب عذاب القبر ہے، باب الکبائر ہے، اس کے بعد کتاب کیا ہے؟ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن کریم کو اور سنت کو مضبوط پکڑنے کا باب، اور اس میں 40 حدیثیں ذکر کی مگر لفظ حدیث نہیں استعمال کیا انہوں نے۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور اس باب میں 6 حدیثیں ایسی ہیں جس میں حضور نے سنت کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا ہے، اور ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا۔ ہاں ایسی حدیث ہے، میری حدیث سے یاد کرو، محفوظ کرو، آگے بڑھاؤ، یہ ثواب ملے گا، یوں تر و تازہ رہو گے، فضیلتیں ہیں، لیکن جہاں تک مضبوط پکڑنے کی بات ہے کوئی ایک حدیث بھی نہیں، سب میں سنت۔ اس لیے میرے بھائیوں میں نے یہ کہا تھا کہ دین کی بنیادیں 3 ہیں، کتاب اللہ، پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث، اور 4 ائمہ کے ماننے والے کہتے ہیں حدیث میں سنت میں کچھ حدیث ہیں جو سنت نہیں وہ نکل گئی،
اور خلفائے راشدین کے وہ طریقے جو ملت اور ملک و ملت کی آرگنائز سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں سنت میں آ گئے. اور تیسری چیز اجماع امت ہے. کل اجماع امت کا تذکرہ شروع کر کے بات چھوڑی تھی. آج تمہید سے کل کے اس ٹاپک پر جانا ہے. وہاں تک جاتے جاتے تھک گئے. کبھی جہاں موضوع چھوڑا تھا وہیں تک مشکل سے پہنچ گئے. اور مجھے آج ڈاکٹر صاحب سے کچھ بات کرنی میری بیماری کے بارے میں، اس لیے میں بات لمبی نہیں کر رہا. وآخر دعوانا الحمدللہ.